بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم۔ آج کے دور میں کئی ویڈیوز، ڈاکومنٹریز اور موویز کے ذریعے ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ یہ سو کالڈ سپر پاورز، ان کی سیکرٹ ایجنسیز، ان کے پیچھے کام کرنے والے تھنک ٹینکس یعنی کہ سیکرٹ سوسائٹیز، ان کے بینکس، ان کی کمپنیز بہت زیادہ مضبوط ہیں۔ پر کیا یہ بات حقیقت پر مبنی ہے؟ وارفیئر کا بہت بڑا حصہ ہمیشہ سائیکالوجیکل وارفیئر رہا ہے۔ اگر آپ اس کی ڈیفینیشن کسی بھی جگہ سے پڑھیں گے تو اس کی تعریف مختصراً یہ ہے کہ مائنڈ گیمز کے ذریعے دشمن کو یہ سمجھا دینا کہ وہ کمزور ہے۔ اس سے جنگیں بہت زیادہ آسانی سے جیتی جا سکتی ہیں، بلکہ کئی جگہوں پر زیادہ کمزور ہونے کے باوجود اگر آپ نے دشمن کے ذہن کو یہ سمجھا لیا تو جنگ کیے بغیر ہی آپ اسے سرنگو کر سکتے ہو، اسے شکست دے سکتے ہو۔ اس کی ہمیں تاریخ میں کئی مثالیں ملتی ہیں، جیسے منگول اپنے تیروں میں سوراخ کر دیا کرتے تھے۔ جب وہ تیر چلتے تھے تو اس سے ایک آواز پیدا ہوتی تھی۔ ایسے جب بہت سے تیر اکٹھے چلائے جاتے تھے تو اس آواز کے ایفیکٹ سے دشمن کو ایسے لگتا تھا جیسے وہ کوئی بہت طاقتور لوگوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور وہ پہلے ہی مائنڈلی ہنٹ ہو جاتے تھے۔ ذہنی طور پر شکار ہونے کی وجہ سے وہ صحیح طرح لڑ نہیں پاتے تھے اور جلدی شکست تسلیم کر دیتے تھے۔ آج کی پولیٹیکل سائنسز اور وارفیئر کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ منگولوں نے ایک اور طریقہ یہ اختیار کر رکھا تھا کہ جنگ کرنے سے پہلے وہ ایک بڑی اچھی پیشکش اپنے مخالف کو کرتے تھے کہ تم چنگیز خان کی عظمت کو تسلیم کر لو، اگر تم یہ کر لو گے تو ہم تم پہ ایک معمولی سا ٹیکس لگائیں گے، تم اس سارے خون خرابے سے بچ جاؤ گے۔ لیکن اگر تم یہ نہیں مانو گے تو پھر جنگ ہوگی اور بدترین قسم کا خون خرابہ ہوگا، جس سے دشمن جنگ کے دوران بھی اس صلح کی طرف جانے کی زیادہ کوشش کرنے لگ جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اسلام میں یہ زیادہ اچھے طریقے سے کیا جاتا تھا، کیونکہ مسلمان پیشکش یہ کرتے تھے کہ آپ اللہ پر ایمان لے آؤ تو تم ہمارے بھائی، تمہاری بیویاں، ہماری بہنیں، تمہاری ساری کی ساری جائیداد اسی طریقے سے سیف رہے گی جیسے کہ ابھی سیف ہے، بلکہ اگر کوئی اور تم پہ حملہ کرے گا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور تمہیں کسی قسم کا جزیہ، کسی قسم کی چیز ہمیں نہیں دینی پڑے گی۔ اگر یہ نہیں مانتے تو پھر صلح پہ آ جاؤ اور ہمیں جزیہ یعنی ٹیکس ادا کرو۔ اگر یہ بھی نہیں مانتے تو آ جاؤ میدان جنگ میں، لڑ دیتے ہیں، جو جیتا بازی اس کی۔ لیکن آج کے تاریخی ماہرین اور پولیٹیکل سائنسز کے ماہر جان بوجھ کر مسلمانوں کی اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اگر آپ اپنے دشمن کی جگہ خود کو رکھ کے دیکھیں تو مسلمان کو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے کہ تم تو کمزور ہو، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس سائیکالوجیکل وارفیئر کی سب سے بہترین مثال بر صغیر میں جو ملتی ہے وہ ہے بہادر شاہ ظفر کا دور۔ انگریز اتنے تھوڑے تھے کہ وہ مسلمانوں سے لڑ کے کبھی بھی حکومت حاصل نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے بہادر شاہ ظفر کے قریب ایسے لوگ چھوڑ دیے جنہوں نے بہادر شاہ ظفر کو یہ سمجھایا کہ انگریز بہت طاقتور ہے، اور اس کے دل میں خوف پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے بہادر شاہ ظفر عین جنگ کے وقت میں عصر کی نماز کا بہانہ کر کے نکل لیا اور بنا لڑے ہی مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ اب آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ ٹیکنالوجی کا، انفارمیشن کا اور ڈیٹا کا دور ہے۔ آج مائنڈ کو ہنٹ کرنا زیادہ آسان ہے۔ یہ محاورہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ موت سے زیادہ موت کا خوف خطرناک ہوتا ہے۔ تو آج ماس میڈیا کمیونیکیشن کے ذریعے سوشل میڈیا پر غلط انفارمیشن فلوٹ کر کے مسلمان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم کمزور ہو، جبکہ ہم سب مسلمان یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بنانے سے زیادہ آسان اور کسی سے بنانا نہیں۔ اللہ سے دوستی لگانا سب سے زیادہ آسان ہے۔ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے آج توبہ کی، چاہے آپ جتنے بھی گنہگار تھے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف جیسے ہی چلنا شروع کیا، لڑکھڑاتے گرتے ہوئے گناہ دوبارہ سے ہو رہے ہیں، پھر سے توبہ کی جا رہی ہے، ایسی صورت میں بھی اگر آپ چل کے جا رہے ہو اللہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتے ہیں۔ اگر ذرا ساری ہوش سے دیکھا جائے تو آج بھی دنیا کا زیادہ مال مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ بلیک گولڈ کو یعنی پیٹرولیم کو سب سے زیادہ ہم اون کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی تعداد بھی دنیا میں بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ کئی مسلمانوں کو صرف مین پاور کے کم ہونے کی وجہ سے وہ اپنی نیشنلٹیز دے رہے ہیں۔ کہنے کو وہ اپنی کمپنیز کو، اپنے بلینئرز کو بہت پروموٹ کرتے ہیں، لیکن ان کا سارا مال ملا کے بھی آج کے اربوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آج کا مسلمان تعلیم میں بھی بہت اچھی جگہ پہ کھڑا ہے، بلکہ وہ اتنی اچھی جگہ ہے کہ ان امپلائمنٹ صاف صاف نظر آ رہی ہے، نہ صرف عجم میں بلکہ اب عرب میں بھی۔
تو اسباب ہمارے پاس بہت اچھے ہیں. ہم اگر کمزور ہیں تو صرف اور صرف اللہ سے تعلق بنانے میں، اور اللہ سے تعلق میں کمزوری جس فحاشی، ہوس اور لالچ کی وجہ سے ہے، وہ بھی ماس میڈیا کمیونیکیشن کے ذریعے ہی ہم میں ڈالا جا رہا ہے. ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم اسباب میں بہت کمزور ہو، جس کی وجہ سے ہم اسباب کی دوڑ میں لگ کے مزید اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اسباب کو اپنانے کے چکر میں ان کے کلچر کو بھی اپناتے جا رہے ہیں. تو اگر ہم اس ہتھ کنڈے سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا حل آج ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی سننا شروع کر دیں، یعنی قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیں، اور اللہ تعالیٰ سے بات کرنا شروع کریں، یعنی کہ نماز پڑھیں. اب سونے پہ سہاگا یہ کہ جس طبقے نے ہمیں یہ بات سمجھانی تھی، ہمیں ایک اچھی خاصی کمپیننگ کے تھرو، جس کے لیے میگا موویز کے بجٹس بھی استعمال کیے گئے ہیں، نیوز چینلز کو بھی استعمال کیا گیا ہے، سوشل میڈیا کو بھی استعمال کیا گیا ہے، یہ سکھا دیا گیا کہ یہ سارا کا سارا دین پر چلنے والا طبقہ دقیانوس ہے، ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. بلکہ اگر ان میں سے کوئی ایسا شخص نکل آئے جو دین کے ذریعے دنیا پرستی کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ پہلے بھی ایسے لوگ رہے اور آج بھی ہیں، تو ان کو اس حد تک ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اس حد تک کمپیننگ کی جاتی ہے کہ عام ہوا یہ بن گئی ہے کہ یہ سارا کا سارا طبقہ ہی نعوذ باللہ کلی طور پر ایسا ہے، جس کے ذریعے ان ساری تفاسیر سے، احادیث سے، تاریخ سے، سیرت سے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگی سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، جس میں وہ خزانے قید ہیں جن کے ذریعے آج بھی ہم ربع مسکوں کی، یعنی کہ دنیا کی حکومت حاصل کر سکتے ہیں. دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ تعالیٰ کا کلمہ پوری دنیا میں بلند ہو سکتا ہے. تو خدارہ صرف اس بات کو کہیے نہیں کہ قرآن پاک پڑھنا ہی کافی ہے، اس کو پڑھیے. رمضان آ رہا ہے، اس بار اس کی کوشش کیجیے. اگر کسی جگہ پہ گہرا اندھیرا ہو تو ہم وہاں پر جتنے مرضی ہاتھ پاؤں مارتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن اگر وہاں پر ایک چھوٹا سا چراغ روشن کر دیا جائے تو وہ اندھیرا خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اگر ہم قرآن اور نماز سے اپنے تعلق کو بنانے کی صرف کوشش شروع کر دیں گے تو یہ اندھیرے کے بادل، یہ شیطانی طاقتوں کے جال، یہ دلوں کی میل خود بخود ہی زائل ہوتی چلے جائے گی. کہنے والا بھی اتنا ہی محتاج ہے جتنا کہ سننے والا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. میرا پیغام وہی ہے کہ آئیے سوئے حرم لوٹ چلیں.